امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنا ہرمز پر معاہدے کا ایرانی دعویٰ مسترد کیے جانے کے بعد دونوں ملکوں کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے 3 دنوں کے دوران ایران پر دوسرا حملہ کیا۔ بندر عباس میں زمینی کنٹرول سٹیشن کو بھی نشانہ بنایا جہاں سے ڈرون لانچ ہونے والا تھا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے خلیج فارس میں تجارتی بحری جہازوں اور جنوبی علاقوں پر امریکی فضائیہ کے حملوں کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے تحت دفاع کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔ سلامتی کونسل امریکی جارحیت پر اسے جواب دہ ٹھہرانے کی قانونی ذمہ داری پوری کرے۔ ترجمان نے عمان کو امریکی دھمکی پر کہا ایسی دھمکیاں نہ صرف طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں بلکہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ عمان نے علاقائی امن و استحکام کے لیے ہمیشہ تعمیر، مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ قانون کی خلاف ورزیوں کی عادت ڈالنا اور بدماشی پر اتر آنا ایک سنجیدہ خطرہ ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے آبنا ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک امریکی آئل ٹینکر نے اپنا ریڈار بند کر کے آبنا ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔ ایران کی بحریہ نے انتباہی فائرنگ کی اور جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 3 جہازوں کو آبنا ہرمز میں داخلے سے روکا ہے۔ امریکی صدر نے ایران سے معاہدے کو سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کی معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور دیگر ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ اتحادی ملک عمان کو خبردار کرتے ہوئے کہا عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آبنا ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. No. And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would be honest, I think those countries owe it to us. Steve, are you going to get them to sign? We're definitely pushing it, Mr. President. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, requesting strongly that they join, it'll be great. The Iran deal might be contingent on more countries joining the I don't know. Accords. I don't want to say that. I'm not going to give you what's contingent, what's not. I can say that we can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. We're doing really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but صدر ٹرمپ کبھی اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں تو کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آبنا ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، ایران کے اطراف موجود اپنی فوجی دستے واپس بلائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے ابتدائی فریم ورک کے چیدہ نکات حاصل ہو گئے ہیں۔ نکات میں اہم بحری اور عسکری شقیں شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے پاکستان کی ان شخصیات کی درخواست پر ایران کو ایک موقع دیا جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینیزویلا کے ساتھ کیا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت شاندار ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ We've been very capable. I mean, when you think of it, we took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister, they've been great. They asked us, would we pause the war for a little while because they'd like to do so. We will do that.
وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک سعودی دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران ملاقات فیصلہ کیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تحسین کی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات کی۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اعزاز میں نیو یارک میں استقبالیہ کا اہتمام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی نے کیا تھا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے معرکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ بھارتی جنگی طیاروں کی تباہی کا منظر دنیا نے دیکھا۔ آج بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ دنیا نے پاکستان کی جنگی محاذ پر برتری کو تسلیم کیا۔ بھارت کا رافیل طیاروں کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ تقریب میں سفیر رضوان سعید شیخ، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا، پاکستان پرامن اور خود مختار ایٹمی ریاست کے طور پر اپنے دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ یوم تکبیر پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں، وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں اور حب الوطنی کے جذبے نے دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن دن ہے۔ ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ پر مسلح افواج کے سربراہان نے قوم کو مبارکباد پیش کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا، اس دن جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن بحال ہوا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملکی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یوم تکبیر وہ دن جب پاکستان نے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا۔ دنیا بھر اور خاص طور پر دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وطن عزیز کو میلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو نشان عبرت بنانے کا پیغام دے دیا گیا۔ ملک کے بیشتر شہر آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 شدت 39 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ جیکب آباد، اسکردو، بے نظیر آباد، تربت، سبی اور پنجگور سمیت اندرون سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں درجہ حرارت 42 سے 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں بھی شدید گرمی، پارہ 39 سے 41 ڈگری تک جا پہنچا۔ جیکب آباد میں سورج کی تپش نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے محمد موسیٰ بلوچ سے۔ جیکب آباد شہر اور گرد و نواح میں گزشتہ 2 روز سے شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ اس وقت 48 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شام تک 51 سے 52 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے باعث شہر کی اکثر سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ طبی ماہرین شہریوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر شدید گرمی کے دوران گھر سے نکلنے سے گریز کریں۔ گرمی کی یہ لہر 31 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں عید کے دوسرے روز بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ عطیہ اکرم وہاں موجود ہیں، اس بارے میں مزید وہ بتائیں گی۔ جی عطیہ۔
جی بالکل، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور پورے ملک کی طرح صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی دوسرے دن بھی انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں جوائنٹ روڈ سعدیہ مسجد میں موجود ہوں۔ یہاں پر 19 سال سے بہت بڑی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال الحمدللہ ہم 58 بیل اور 1 اونٹ ذبح کر چکے ہیں۔ 546 لوگ ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی میں شریک ہیں۔ اس وقت بھی میرے عقب میں بہت زیادہ جو ہے وہ رش دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہے ہیں۔ جی لیاقت پور میں عید کے دوسرے روز شہری قیمہ اور سری پائے بنوانے کے لیے قیمہ پوائنٹس کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عاصم افتخار۔ آج عید کا دوسرا روز ہے اور دوسرے روز شہری کی بڑی تعداد جو ہے قیمہ پوائنٹ کا رخ کر رہی ہے، جہاں پر قیمہ بھی بنوا رہے ہیں، سری پائے بھی بنوا رہے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ پہلے دن تو ہم نے گوشت اور قورمہ کھایا تھا، آج بچوں کے اصرار پہ جو ہے نا پائے بھی بنوایا ہے، قیمہ بھی بنوایا ہے، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ساتھ مل کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے گوشت دیا قیمہ بنوا کے، آج ہم قیمہ والے پوائنٹ پہ آئے ہیں، قیمہ بنوا کے جائیں گے، شامیہ بھی بنائیں گے، شام کو کوفتہ بھی بنائیں گے، ماموں کو دعوت دیں گے اور سارے مل کے کھائیں گے۔ شہری کا یہی کہنا ہے کہ پہلے روز ہم نے قورمہ کھایا تھا، آج دوسرا روز ہے، بچے اصرار کر رہے تھے قیمہ کھانے کو اور اس کے علاوہ جو ہے سری پائے کھانے کے لیے، تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سری پائے بھی بنوا رہے ہیں اور قیمہ بھی بنوا رہے ہیں۔ جی سکھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے رواں سال صفائی کے قدرے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے سلیم سہتو۔ آج عید قربان کا دوسرا روز ہے اور دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی تکمیل کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں جگہ جگہ پر جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ گوشت کی تقسیم کا بھی ہم نے دیکھا کہ اس مرتبہ بہتر انتظام کیا گیا۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے بھی صفائی ستھرائی کے شہر میں قدرے بہتر انتظامات کیے گئے، لوگوں کو شاپر بیگز دیے گئے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے 500 سے زائد صفائی کا عملہ مقرر کیا گیا، جو شہر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو دیکھے گا۔ ذبیحے کے وقت وقتی طور پر تھوڑا بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بر وقت عملہ پہنچ جاتا ہے، صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور لائشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ تو سکھر شہر میں ذبیحہ بھی جاری ہے، سینکڑوں جانور قربان کیے جا رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اس مرتبہ صفائی ستھرائی کے بھی قدرے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی پاک پتن میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ ٹرسٹ کے اہلکار نادار افراد کو ان کے گھر کی دہلیز پر قربانی کا گوشت پہنچا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین۔ بالکل، عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی پاک پتن میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ٹرسٹ کے جو اہلکار ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے قربانی کے گوشت کو پیک کر رہے ہیں، اور دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں رہائش پذیر جو لوگ ہیں ان کے گھروں کی دہلیز پر پہنچ کر انہیں قربانی کا گوشت دے رہے ہیں۔ اور یہ جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہے عید کے تینوں روز جاری رہے گا۔ جی وزیر اعلیٰ خود ستھرا پنجاب کی نگرانی کرتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں عید کے پہلے روز صوبے بھر سے 1,20,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی گئی۔ اب تک صرف لاہور ڈویژن سے 29,000 ٹن آلائشیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ پنجاب بھر میں صفائی آپریشن کے لیے 1,84,000 ورکرز مصروف عمل ہیں۔ آلائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ لاہور میں عید کے دوسرے روز بھی ستھرا پنجاب کی ٹیمز قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھا رہی ہیں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے الفت مغل سے۔ جی الفت۔ جی بالکل، عید قربان کے دوسرے روز بھی ستھرا پنجاب کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت لاہور میں سرگرم ہیں، آلائشیں اٹھائی جا رہی ہیں، صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے اور مختلف جو شاہراہیں ہیں اس کو بھی عرق گلاب اور فنائل سے دھویا جا رہا ہے۔ جن مقامات پر آلائشیں پڑی ہوئی تھیں ان کو اٹھا کر پھر اس کے بعد اس مقام پر چونا ڈالا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بدبو یا تعفن نہ ہو۔ سڑکوں کو عرق گلاب اور فنائل کے ساتھ دھویا جا رہا ہے اور صاف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لاہور کے تقریباً تمام علاقوں میں صفائی کا یہ عمل جاری ہے اور پنجاب حکومت جو ہے اس کی پوری نگرانی کر رہی ہے۔ خود چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف، جبکہ وزیر بلدیات ذیشان رفیق جو ہیں وہ اس وقت پنجاب بھر کے مختلف علاقوں کے دوروں پر ہیں اور اوورآل پنجاب میں اگر بات کی جائے تو ستھرا پنجاب کی ٹیم نے بہتر پرفارم کیا اور صفائی ستھرائی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی دنیا بھر کی طرح جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے نارڈ ویسٹ سینٹر میں اجتماعی نماز عید کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی کاؤنسلر فہد الرحمان اور جرمنی کے مختلف شہروں سے اوورسیز پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے مسلمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز کی امامت مفتی ممتاز حسین پیرزادہ نے کی۔
الحكمة وأقول قولي هذا عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل پاکستان کی جانب سے فلسطینی مہاجرین کے لیے قاہرہ مصر میں 950 جانوروں کی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے مصر میں موجود غزہ مہاجرین کے ساتھ عید منائی۔ پیما کے مرکزی صدر ڈاکٹر عاطف حفیظ اور الخدمت ناروے کے ذمہ داران بھی دورہ مصر میں صدر الخدمت کے ہمراہ تھے۔ وفد نے غزہ بارڈر کے قریب مصر کے مختلف علاقوں میں قائم سلاٹر ہاؤسز کا دورہ کیا اور راس غارب، نوباریہ اور دیگر شہروں میں اہل غزہ کے لیے جاری قربانی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔